الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم من في الأرض يرحمكم السماء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. سورہ نصورہ موتے مارو ڈنجا بھلائی میں بھیرا کھڑی کھڑی جس کترا. معزز مہمانان گرامی، خصوصی طور پہ ہمارے وہ بھائی جن کے خوشی میں آج ہم سب شریک ہیں، اور کراچی سے آئے ہوئے مہمان اور ہمارے گاؤں گوٹھوں سے آئے ہوئے بھائی، دور دراز سے سفر کرتے ہوئے تمام بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے اول تو احسان ہے اس مالک کا جس نے ہمیں ایک اچھی نسبت سے یہاں ایک دینی اور اسلامی بھائی کے جذبے کو، جس کی آج دنیا میں بہت کمی ہے، دنیائی رشتے کے نسبت جمع ہونا، ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنا کرانا، یہ تو ابھی تک دنیا میں قائم ہے، لیکن کسی ایک خاص جذبے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، اس خوشی میں شریک ہونا، اسلام نے جو نماز با جماعت اور نماز جنازہ اور بیمار کی عیادت اور مختلف قسم کی جو باتیں اسلام نے بتائی ہے، اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ہمارا جڑنا اور توڑنا سب کچھ اللہ کے لیے ہو، ہماری ہمدردی، ہماری محبت، ہمارا خلوص، ہمارا تعلق اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی غرض اور مقصد نہ ہو. اسی کی ایک ادنا مثال قائم کرنے کے لیے یہ محفل منعقد ہوئی، جس میں ہمارے کراچی کے احباب، ہمارے ساتھی اور دوست مہربان، جنہوں نے اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے صرف مال خرچ نہیں کیا بلکہ اپنی جان اور محنت بھی اس میں لگائی، جس کے برکت سے یہ باغ وجود میں آیا جہاں ہم اور آپ جمع ہیں. میں مانتا ہوں ایک تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ بھی ایک اجر میں اضافے کی صورت پیدا ہوئی ہے کہ تھوڑی سی ہوا تیز ہے، اور ہمارے کراچی کے مہمان تو ایسے ہی ہوا کے متلاشی اور ہوا کے شوقین ہوتے ہیں، تو اللہ نے پہلے سے اس کا انتظام آپ بھائیوں کے لیے کر دیا ہے. ایسے بھی چھٹی کے دنوں میں ہمارے کراچی کے ساتھی ایسی جگہ کی تلاش کرتے ہیں جہاں تھوڑی سی صاف ستھری ہوا مل جائے، تو یہ تو اللہ کی طرف سے آپ سب بھائیوں کا استقبال ہے ہی. ہماری طرف سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم خود ایک خاصی نان سمجھ اور کمزور انسان ہیں. ہمارا پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں، جذبے کے اعتبار سے تو بہت بلند ہے، انتظامات کے اعتبار سے بے شمار کمیوں سے بھرا ہوا پروگرام، کیونکہ ہم کمزور ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ کمی اور جو قصور ہے وہ میرا ہے کہ یہ اس قسم کی ذمہ داری کچھ میری تھی، اور میری نااہلی اور کمی کی وجہ سے جو ہے میں اس میں صحیح نبھا نہیں سکا ہوں. اس پر تمام بھائیوں سے میں خصوصی طور پہ معذرت خواہ ہوں، اور سب کے شرکت پہ دلی طور پہ بہت ہی آپ سب بھائیوں کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں. اللہ کا بھی شکر ہے کہ ہمیں آپ کو ایک دینی رشتے سے یہاں جمع ہونے کا اللہ نے موقع دیا، اور ایک دینی جذبہ اور محبت جس کی بہت معاشرے میں کمی ہوتی جا رہی ہے، اس کا کہیں نہ کہیں کسی درجے میں وجود سامنے آئے. یہاں صنعت کار بھائی، ان کا تعلق بھی پاکستان کے مختلف شہروں اور علاقوں سے ہیں. ہم آج اس علاقے میں جمع ہیں. ماشاءاللہ یہاں دنیا کی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، وجود میں آتی ہیں، جو ہمارے ملک تو کیا اس سے باہر بھی پہنچتی ہیں، لیکن یہی ہمارے صنعتی بھائی صنعت کار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندے اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. تو ہم نے کہا کہ ان کے پڑوس میں، ان کے علاقے میں ہم کیوں نہ ایسی کوئی بیٹھک بلائیں کہ ان کے ہم اگر 50 ساتھیوں کو بلاوا دیں، ان میں سے کوئی ایک آدھا بھی اللہ کے لیے اس نسبت کو قائم کرتے ہوئے، کوئی ان سے لینا دینا نہیں، اس جذبے کی مثال قائم کرتے ہوئے کہ بھائی چلو
دنیا کی چیزیں تو ہم نے بنا ڈالی اور جگہ جگہ پہنچا دی. ایک یہ بھی ہم کر دیں کہ اس کوہستان جو سندھ کا پہاڑی علاقہ ہے جہاں ویرانی، غربت، افلاس، بے دینی، تعلیم کی کمی، پانی کی تکلیف اور اس قسم کے بہت سارے، تقریباً میرے معلومات اور اندازے کے مطابق تحصیل تھانہ بوڑھا خان کے 350 کے قریب گاؤں ہیں، اور ہمارے اس نوری آباد کے انڈسٹریل ایریا میں تقریباً جو انڈسٹری قائم ہے وہ اگر 10 گاؤں میں بھی قرآن شریف کے تعلیم کے انتظام کو اپنے ذمہ لے لے تو ہمارے 350 گاؤں میں ہمارے مسلمان بچے جو آج کل بیچارے کلمے نہیں جانتے، غسل اور وضو سے بے خبر ہیں اور اسلام کی بنیادی تعلیم اور عقیدے اور نظریے سے معلوم ہے، شاید اللہ ان کے لیے کوئی ایسا ذریعہ فرما دے. جو وسائل ہیں اس حساب سے ہو رہا ہے الحمدللہ اس وقت بھی، اور جہاں جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں وہ بھی ایسا ہی ایک مرکز اور سینٹر قائم کرنے کے جذبے سے یہاں ہم جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے کوہستان کا یہ انڈسٹریل ایریا میں مین سپر ہائی وے روڈ پہ ایک ایسا ادارہ قائم ہو جائے. یہ تو 100-150 فیکٹریاں قائم ہو گئی ہیں، لیکن ایک ایسی فیکٹری بھی قائم ہو جائے جہاں سے ایسے بچے، ایسے مجاہد، ایسے طالب علم، ایسے دین سکھانے والے بھائی پیدا ہو جائیں جو ان گوٹھوں میں، ان جنگلات میں، ان ویرانیوں میں جگہ جگہ جا کر، اس لیے کہ اس وقت جو 20 کے قریب گوٹھوں میں قرآن کی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے اس میں سب سے جو بڑی مشکل پیش آتی ہے وہ ایسے ویرانی، ایسی ترکیب جگہ میں کسی استاد کا پہنچانا بہت ہی دشوار ہوتا ہے. تو یہ ہمارے بھائی بشیر صاحب، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے جذبے کو اور مزید ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کو ایسے جذبے کے ساتھ حسب توفیق، حسب طاقت اس میں ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی ایک تو یہ اس پروگرام، اور دوسرا یہ کہ یہ اجتماعی شادی جیسے کہ سامنے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، دولہے بھی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور شادی مبارک کا بینر بھی. یہ اس طرح آیا میرے اندازے کے مطابق، ایک گاؤں میں ایک مریضہ کے علاج کے لیے میں ایک ساتھی کو لے گیا تو وہ خاتون بیچاری حال تھی. ڈاکٹر صاحب ان سے کہنے لگے کہ اماں جی آپ کے کوئی بچے نہیں ہیں جو آپ کو اس ضعیفی، اس کمزوری، اس بےحالی میں کوئی سہارا دے سکے. اس لیے کہ میں نے ایک کتاب میں ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک عورت شادی کو غلامی سمجھتی تھی اور شادی نہیں کی اس نے، لیکن اس نے ایسا کیا کہ اس کو حسن جو تھا اس پر ناز تھا، اس ذریعے سے اس کو نذرانے ملتے تھے جس پہ اس کو بہت ناز تھا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کے جسم میں ایسی بیماری پھیلی کہ وہ اس کو کوئی دیکھنا تو دور، قریب جانا بھی پسند نہیں کرنے لگا. تو بیچاری وہ تڑپ تڑپ کر مرنے والی تھی، اس سے پہلے اس نے اپنے آپ کو مار دیا. اور ساتھ میں یہ پیغام بھی چھوڑا کہ اسلام کے اس شادی کے پیغام، اسلام کے اس شادی کے پیغام اور پروگرام کے لیے مجھے یہ کہنے پہ میں مجبور ہوں کہ یہ جو اسلام نے رشتہ جوڑا ہے، یہ جو اسلام نے ناطہ قائم کیا ہے، اس کی کیا برکت ہے. آج میں تڑپ رہی ہوں. جو لوگ مجھے سلام کرتے تھے، دیکھنے کے لیے ترستے تھے، لیکن آج اگر میں شادی کرتی، میرے بچے ہوتے تو میری خدمت کو اور میری جو ہے اس حالت میں دیکھ بھال کو عبادت سمجھتے. تو اسلام نے ایک شادی کا رشتہ، اتنا ہی ایک عظیم سلسلہ قائم کیا ہے جس کی برکات ہم سب سمجھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ یہاں کوئی تقریر کرنے کی شاید ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سے زیادہ جاننے والے ہمارے اکابر، ہمارے ساتھی سب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دل کی جذبے کی باتیں عرض کرتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب نے جب اس خاتون سے کہا کہ اماں جی کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اس بیچاری کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ جاری ہی رہے، اس کے گلے سے آواز نہیں نکلا. تو ڈاکٹر صاحب کی مدد مجھے کرنی پڑی. میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری علم کے مطابق یہ 6 بہنیں ہیں اور ان 6 ہی کی شادی نہیں ہوئی اور ان کی عمر اسی طرح تڑپ تڑپ کر اس آس امید میں گزر، اور اب یہ زندگی کے آخری پسا بے ساری کے عالم میں گزارے. تو ان ڈاکٹر صاحب کا یہ جذبہ تھا کہ اگر ایسا ہی ظلم ہے تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے. ہم تو شہر میں اپنے بچی کی شادی 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ سے کریں، اور گاؤں میں جو بچی کی شادی 10,000 اور 5,000 سے ہو، اس
को हम तो शहर की तमाम चीज़ें तैयार करके सप्लाई के ज़रिए से गाँव गोठों में पहुँचाएं, लेकिन एक गरीब की बच्ची जो जिंदगी में शादी की आस से बेची तड़प तड़प कर बेचारी मौत के बिस्तरे पे आ जाए और हम उसके लिए कर नहीं पाए, तो उन्होंने एक शादी का प्रोग्राम तरतीब दिया, उसके लिए फंड भी जमा किया, लेकिन कुछ उसमें शराइत थे कि भाई जो है दीन के एतबार से बहुत ही मजबूत तरीके से वो शादी हो। तो हमारे तबलीग के साथी तो ये कहते ही हैं कि भाई दीन का अहकाम पेश करने से पहले उसके दिल में दीन की तरगीब, दीन का जज्बा पैदा करो ताकि वो अहकाम को कबूल करे। एकदम वो हो नहीं पाया, हालांकि फंड भी था, सब कुछ था, लेकिन वो जो शराइत हमने रखे उस पर वो मामला बना नहीं और होते होते वो वहीं किस्सा रह गया। इस दफा इसमें थोड़ी सी कुछ किसी हद तक नरमी की गई और सख्ती के बजाय तरगीब के अंदर रखा गया इस मामले को कि भाई जितना हो सके आप इस प्रोग्राम में बिदअत को, रसूमात को, जहालत को, खराफात को अपने आप को बचाएं। इसमें हमारी फलाह है। अगर हम फजूल खर्चियों के जरिए से शादियों में अपने आप को लाखों रुपए का मकरूज कर बैठेंगे तो सारी जिंदगी तड़प तड़प कर परेशानियों में गुजारेंगे। तो भाई इस जज्बे का ही सबब है जो ये प्रोग्राम तरतीब आया और हमारे करीब में कुछ साथी किसी सिलसिले में किसी जज्बे के साथ आए हुए थे। हमारा वो पुराना दिल में जो जज्बा था वो जब उनके सामने आया तो अल्लाह ने उनके दिल में डाल दिया। इस हिसाब से ये प्रोग्राम बना है। इसमें मैं तो एक ही बात पे खुश हूँ कि आपके जज्बे को सलाम है। अल्लाह पाक आप भाइयों के जज्बे को, आप इस मजमे में जो भी साथियाँ हैं, जो आए या कहीं और जगह से आए, कोई रिश्तेदारी कहीं से ये टोक नहीं मिलेगी कि भाई आप हमारे शादी में नहीं आए थे, हम आपसे नाराज, कोई इसकी तरफ की परवाह नहीं, बल्कि एक ही नुक्ता और मकसद है कि हमारे मुसलमान भाई जो गोठों में हैं और दुनियाई अहवाल से तो उनसे ताल्लुक है, लेकिन अगर हम किसी इस्लाही और नेकी से और इस्लाम ने जो ये ज़कात का निज़ाम, हमदर्दी का, एहसास का, खैरुन्नास में यनफ़उन्नास का, कि तुम में से बेहतर वो जो इंसानों को फ़ायदा पहुँचे, ये सारा सिलसिला इसी का है और इसी से एक मोहब्बत की कड़ी भी पैदा होती है, अल्लाह राज़ी भी होता है। और करने को बातें तो बहुत हैं। बहरहाल आखिर में मैं तमाम भाइयों का बहुत ही मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आप सबको जज्बा खैर अता फरमाए और जज्बा इस्लामी भाईपी का जज्बा नसीब फरमाए और हम सबको हमेशा इस पर जो है जमे रहने की तौफीक दे। असली तौफीक ये तो इतना होता है कि थोड़ा थोड़ा भी मिल के साथी जब जज्बे को इकट्ठे करते हैं तो ऐसे महफिलें जमा हो जाती हैं। आखिर में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमें किसी न किसी हद तक एक थोड़ी सी ये तकरीब करने की तौफीक दी है। आगे भी इंशाल्लाह जैसे और शोबाजात हैं, तफसील में जाने का वक्त नहीं है, थोड़ा सा एक यादानी के खातिर इंशाल्लाह वो पर्चा भी बनाया है जो सब साथियों मेहमानों की इज्जत में अर्ज करेंगे। हमारे इस प्रोग्राम में जो दूल्हे भाइयों की तादाद है वो तजवीज़ तो 44 थी, 44, क्योंकि पहले 25 की बात आई, फिर 40 की आई, फिर 4 बढ़ गए। मैंने साथियों के सामने रखा तो उन्होंने जज्बे की कदर करते हुए कहा कि इन बेचारे 4 को कैसे हम वापस करें, ये भी किसी आस, उम्मीद और खुशी के साथ आए हुए हैं। तो अभी कोई 2 दिन पहले 10 साथियों का और प्रोग्राम बन बैठा और उनकी भी आस सूची कि काश हम भी इस महफिल में शरीक हो जाएं। तो मैंने साथियों से इस पर भी मशवरा किया तो इस पर ये बात सामने आई कि अल्लाह के भरोसे से इनको भी इस निकाह में शरीक कर देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनमें से एक साथी मुझसे पूछ रहा था, आप देखते रहेंगे जगह जगह से बार बार साथी पूछ रहे हैं, तो बोला भाई हमारी निकाह तो हो रहा है लेकिन निकाह के साथ साथ जिस तरह और साथियों की खिदमत हुई है हमारा क्या बनेगा। तो हमने बात कहा भाई 44 साथियों की भी अल्लाह ने इंतजाम किया है, आप 10 का भी अल्लाह ही करेगा। न हम कर सकते हैं, न बशीर भाई कर सकते हैं, न कोई और कर सकता है। ये तो अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह किसी के दिल में डाल दे और कोई मुश्किल नहीं। तो मैं इंशाल्लाह उन नए दूल्हे जो 10 मजीद इजाफे के साथ यहाँ बैठे हुए हैं उनको भी ये यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह इसी से तय मशवरे के बगैर उनको इसमें शरीक किया है और अल्लाह से भरोसा है कि अल्लाह पाक उनका भी इंतजाम फरमाएंगे। आखिर में फिर से मैं सबका मशकूर हूँ। अल्लाह ताला